وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك۔ فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، ابھی اسے بھڑکا رہے ہیں، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھے؟ فرعون نے جواب دیا، میں ان کے بیٹوں کو قتل کرا دوں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا۔ یاد رکھیے کہ ایک وہ دور تھا جو موسیٰ علیہ السلام سے آنے کے پہلے کا تھا، اس میں بھی یہی سزا مل رہی تھی بنی اسرائیل کو، اور اب دوبارہ اسی سزا کا اعلان ہو گیا۔ اور پھر کہنے لگا کہ ہم وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، ہم ان کے اوپر زبردست ہیں، ہمارا اقتدار ہے، ہماری گرفت ان پہ بہت مضبوط ہے، ہم ان کے ساتھ جو چاہیں کریں، ان کو جس طرح چاہیں ہیمیلیٹ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اب دیکھیے کہ کتنے حالات سخت ہیں، ایک طرف ہاتھ پاؤں کاٹنے کی دھمکیاں ہیں، دوسری طرف ان کے بیٹوں کو مارنے کی دھمکیاں ہیں، اور حالات ہر طرف سے بہت ہی سخت ہو گئے ہیں۔ اس دوران آپ دیکھیے یعنی کہ فرعون کی قوم میں سے جو جادوگر ہیں ان کا کیا حال ہو رہا ہے، اور بنی اسرائیل کے لیے کیا آزمائش آ گئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا نصیحت کرتے ہیں، کیا تلقین کرتے ہیں، اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ زندگی میں کوئی بھی تکلیف ہو، پریشانی ہو، تو واہ والا کرنے کی بجائے، لوگوں کے سامنے رونے کی بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ اب دیکھیے حالات اتنے تنگ ہو چکے ہیں، خطرات سر پہ منڈلا رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام زمین کی وراثت کی بات کر رہے ہیں۔ کس قدر مثبت سوچ ہے، کس قدر ہوپ فل ہے، کس قدر یقین ہے، کتنا اطمینان ہے۔ ہم لوگوں کو چھوٹی سی بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو انتہائی مایوس ہو جاتے ہیں، مثلا کچھ بخار بھی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں شاید اب نہ بچیں، مر ہی نہ جائیں کہیں، کوئی جسم میں کہیں درد ہو تو ڈر لگتا ہے کہیں پیرالائز ہی نہ ہو جائیں، یعنی کچھ سے کچھ ہمیشہ ایک شیطان ایسے وسوسے دل میں ڈالنے لگتا ہے کہ انسان کا حوصلہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ تو جو سچا ایمان ہوتا ہے وہ انسان کو ہر حال میں پر امید رکھتا ہے کہ میرا رب ہے نا، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ ان حالات کو بدل دے، وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، اور وہ اور خالص ہو کر اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور یہ جو امتحان آتے ہیں نا زندگی میں، یہ اصل میں بندے کو خالص کرنے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ تکلیف میں انسان کی اصل کھل کے سامنے آ جاتی کہ وہ کتنے پانی میں ہے، اس کا ایمان کتنا ہے، اور وہ اپنے رب پر کتنا بھروسہ کرتا ہے اور اس پر کتنا ایمان لاتا ہے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اس کی قوم کے لوگوں نے کہا تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے، اور اب تیرے آنے پہ بھی ستائے جا رہے ہیں، ہمارے حالات تو کچھ نہ بدلے۔ ہم سمجھتے تھے کہ موسیٰ آئے گا، کوئی ہمارا رہنما آئے گا، لیڈر آئے گا، کوئی مسیحا آئے گا تو ہمارے بھی دن بدل جائیں گے، لیکن یہاں تو کچھ خیر نظر نہیں آتی۔ یہ ایک مایوسی والا جملہ تھا۔ اس نے جواب دیا، یعنی آپ دیکھیے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کس قدر ہوپ فل ہیں۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، کیوں مایوس ہوتے ہو، قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یعنی نا امید نہ ہو کسی حال میں بھی، فکر کس بات کی کرو کہ تمہارا اپنا عمل کیا ہے اور تم کیسے کام کرتے ہو کہ اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آئے۔ یعنی اب فرعون کی قوم کے اوپر آزمائش آ گئی جب انہوں نے پیغمبر اور پیغمبر کے ماننے والوں کے ساتھ برا سلوک شروع کیا، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے ہم اسی کے مستحق ہیں، we deserve it، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فعال بد ٹھہراتے کہ ان کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ مصیبت بنے ہمارے لیے، حالانکہ در حقیقت ان کی فعال بد تو اللہ کے پاس تھی،
یعنی سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہو رہا تھا، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم تیری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ صاف انکار کر دیا، اچھے حالات ہوں برے حالات ہوں ہم نے تمہاری بات نہیں ماننی، ٹھان لی نا انہوں نے۔ تو جو ارادہ ہی یہ کر لے، دل میں یہ طے کر لے کہ میں نے فلاں کام نہیں کرنا، تو پھر کوئی اسے ٹس سے مس نہیں کر سکتا انسان۔ آخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے، خون برسایا، یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے، اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔ جب کبھی ان پر بلا نازل ہو جاتی تو کہتے اے موسیٰ تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر۔ خود نہیں دعا کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے کرواتے، اگر اب کہ تو ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے۔ اور یہ صرف وقتی ایک بات ہوتی تھی، اس میں سچائی کچھ بھی نہ تھی، اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے جس کو بہرحال وہ پہنچنے والے تھے ہٹا لیتے تو وہ یکلخت اپنے عہد سے پھر جاتے، پھر پرانی روش اور ڈگر پہ آ جاتے۔ تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے، کوئی سبق نہیں لیا۔ اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا، یعنی فلسطین کی سرزمین کا وارث۔ اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ بار بار صبر کی بات آ رہی کہ صبر کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا گیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے، یعنی ان کی ترقی، شان و شوکت، ان کا آرٹ کلچر سب کچھ ختم ہو گیا۔ حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ جو ان کی تحریر تھی اب دنیا میں کوئی نہیں رہا کہ جو اس کو پڑھ کے کچھ سمجھ سکے، کوئی بھی نہ بچا۔ بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، نجات دے دی۔ پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی۔ یعنی فرعونیوں سے نجات پا کر سمندر پار جب صحرائے سینا میں اترے جا کر اور وہاں آگے جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ کچھ لوگ بت پوج رہے ہیں۔ کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے، ہمیں کوئی مصنوعی خدا چاہیے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ یہ کیوں کہا انہوں نے؟ اس لیے کہ کئی سو سال سے وہ فرعونیوں کے ساتھ رہ رہے تھے، چونکہ ان کا مذہب شرک پر مبنی تھا، وہ بتوں کو پوجتے تھے، تو انہوں نے بھی ان سے یہ تمام اثرات قبول کیے ہوئے تھے، ان کے دلوں میں بھی وہی چیزیں گری ہوئی تھیں۔ تو اس لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں ایسا خدا چاہیے۔ قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے نہیں۔ کتنا صبر اور حوصلہ تھا ان میں بھی۔ یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں؟ کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی۔ یعنی تمہیں تو اللہ نے اس لیے چنا کہ تم لوگوں کی ہدایت کا سامان کرو، کہا یہ کہ تم خود بھٹکے ہوئے ہو۔ اور اللہ فرماتا ہے وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی تھی، جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم کے لیے تعلیم دینے کے لیے، کتاب دینے کے لیے ان کو کوہ طور پر بلا لیا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا، یعنی 40 ڈیز کے لیے وہاں پر رکھا۔ اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک ٹھیک کام کرتے رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی رعیت کا حاکم بناتا ہے، حکمران بناتا ہے، اور وہ خیر خواہی کے ساتھ اس کی حفاظت نہیں کرتا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔
ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے. موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، لیکن انہوں نے اپنے کام میں مددگار کے طور پر اللہ تعالیٰ سے مانگے تھے، تو اللہ نے ان کو بھی نبی بنا دیا. اور جب وہ طور پہ جانے لگے تو پیچھے ان کے حوالے تعلیم اور نصیحت کا کام رکھا، نگرانی کا. ان کو اپنا نائب بنا کر گئے اور کہا کہ بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا. جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے، تو اس نے التجا کی، اے میرے رب مجھے یارائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں. فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا. چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ غش کھا کے گر پڑے. کہا جاتا ہے کہ یہ تجلی صرف اتنی تھی جیسے چھنگلیا کا ایک کونا یا ایک نوک ہوتی ہے، بالکل معمولی سی. انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ چھنگلیا کے ایک کنارے کے برابر تجلی ظاہر ہوئی، یعنی چھوٹی انگلی کے بالکل ایک کونے کے برابر، اور پہاڑ دھنس گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے. جب ہوش آیا تو بولے، پاک ہے تیری ذات، سبحانک تبت الیک، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں. فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو، پس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے لے، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر بجا لا. اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی. کہتے ہیں کہ یہ پتھر کی سلیں تھی جن کے اوپر تورات لکھی ہوئی تھی، اور اس سے کہا ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں. یعنی ان ہدایات کا سیدھا سادہ جو مفہوم ہے اس کو لیں اور ان پر عمل کریں، بلا وجہ کی تعویلیں کر کے ان احکامات سے پہلو تہی نہ کریں. ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، یعنی کھنڈرات میں تم دیکھو گے کہ کس طرح اللہ کے نافرمانوں کا کیسا انجام ہوا بربادی کی شکل میں. میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں، یعنی پھر ان کو عبرت کے نشان نظر نہیں آتے. وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے. اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے. ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، یعنی ان کا کچھ بھی فائدہ نہ ہوا. کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں؟ اب کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے 40 روز کے لیے، وہاں وہ روزے رکھتے، عبادت کرتے، اور بالآخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے کلام کیا اور ان کو کتاب دی. لیکن قوم نے پیچھے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی. کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے، نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے؟ پھر کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ کیسے ان کا الہ ہو سکتا ہے؟ مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا، اور وہ سخت ظالم تھے. پھر جب ان کی فریب خوردگی کا طلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو یقیناً ہم برباد ہو جائیں گے. ادھر سے موسیٰ علیہ السلام غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف پلٹے. آتے ہی اس نے کہا، بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد، کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے؟ اور تختیاں پھینک دی اور بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا. ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، پس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر. کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو
پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہاری قوم نے پیچھے سے کیا کرتوت کیا ہے. لیکن اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں پکڑے رکھی، کچھ نہیں کیا. ان کو افسوس ہوا لیکن اتنا نہیں تھا. لیکن جب قوم میں واپس آیا اور بچڑا دیکھا تو اس قدر غضبناک ہوئے کہ تختیاں پھینک دی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے سننے اور دیکھنے میں فرق ہوتا ہے. بہت سی باتیں سنتے ہیں تو اتنا اثر نہیں ہوتا، لیکن جب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو پھر کیفیت بدل جاتی. تو اس لیے عبرت کے لیے، سبق کے لیے دونوں چیزیں ہی ضروری ہیں، سنے بھی انسان اور دیکھے بھی. دوسری بات یہ ہے کہ ہارون جو ان کے بھائی تھے، ان کو جنہیں نائب بنا کر گئے تھے، ان کو بہت سختی سے پیش آئے کہ تم نے کام صحیح نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام کا یہ سارا غصہ صرف اللہ کے لیے تھا، اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. انسان کے لیے تکلیف، خوشی، غم، افسوس کے مختلف مقامات زندگی میں آتے رہتے ہیں. لیکن ایک چیز جو دوسروں کا کسی انسان کی تکلیف پہ ہنسنا ہے، وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. اس سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، کہ اے اللہ تو مجھے اس سے محفوظ رکھ کہ دشمن مجھ پہ ہنسیں، یعنی انہیں خوش ہونے کا موقع نہ دے، اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر. موسیٰ علیہ السلام فوراً ہوش میں آ گئے، ایک دم غصہ کنٹرول کر لیا اور بھائی کے لیے دعا کرنے لگے. جب انہیں حقیقت حال معلوم ہوئی کہ ہارون علیہ السلام نے تو قوم کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن قوم نہیں مانی، قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. تب موسیٰ نے کہا، اے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑا رحیم ہے. جواب میں ارشاد ہوا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے. جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ اور ایمان کے بعد تیرا رب درگزر کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. یعنی انسان سے غلطی تو ہو ہی جاتی ہے، لیکن اس سے نکلنے کا راستہ توبہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے متوجہ ہو جاتا ہے. پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور اس نے وہ تختیاں اٹھا لی، یعنی جو پھینکی تھی وہ واپس اٹھا لی، جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. یاد رکھیے کہ ہمیشہ اللہ کی کتاب اللہ سے ڈرنے والوں کو ہی فائدہ دیتی ہے. اور اس نے اپنے قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیا ہوا وقت پر حاضر ہوں. اب ہوا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ان 70 لوگوں کو لے جا رہے تھے توبہ کرنے کے لیے، کہ اللہ کے حضور باقاعدہ ایک ڈیلیگیشن کی شکل میں پہاڑ پر جا کر جہاں سے ان کو تورات ملی تھی وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے باقاعدہ معافی مانگے، اپنے لیے بھی اور قوم کی طرف سے بھی. جب ان لوگوں کو ایک ساتھ سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے، یعنی طور پہ لا کے ہلاک کرنے کی بجائے زمین پہ ہی ہلاک کر دیتے. کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا، یعنی قوم نے جو بچڑا بنایا چند لوگوں نے، آپ ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں. یعنی مختلف چیزوں کی ٹیمپٹیشن اور مختلف فتنوں میں پڑنا یہ انسان کی زندگی میں ہوتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، اور اس میں انسان کو ہمیشہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی آزمائش کیوں آئی ہے یا کوئی بھی حالات کس لیے پیش آ رہے ہیں، اور انسان کو یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ان حالات میں مجھے اپنی پسند کا طرز عمل اختیار کرنے کی توفیق دے. کیونکہ بعض اوقات انسان کسی چیز پر غصے میں آ جاتا ہے، کہیں مایوس ہو جاتا ہے، کہیں کوئی طریقہ اختیار کر لیتا ہے اور حق سے دور چلا جاتا ہے بعض اوقات. تو موسیٰ علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں کہ یا رب یہ تو ایک آزمائش تھی اور یہ لوگ اس آزمائش میں ناکام ہوئے، اب میں قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ یہ 70 لوگ بھی جو میرے ساتھ آئے وہ بھی ختم ہو گئے، تو آپ ہمیں معاف کر دے. انت ولینا، تو ہمارا ولی ہے، فاغفر لنا، تو ہم کو معاف فرما دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور آپ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے ہیں. واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ لے، وفی الآخرہ،
اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی سے نواز۔ انا ہدنا الیک، ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا، ہم توبہ کرتے ہیں، آپ کی طرف پلٹتے ہیں۔ جواب میں ارشاد ہوا، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت پانے کے لیے انسان کو اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ رحمت ان لوگوں کے حصے میں بھی آئے گی جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں گے۔ اصل بات یہ کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی امی کہا گیا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ یعنی یہود جو ہیں، ان کے ہاں امی کا لفظ جو ہے وہ ایک بہت معمولی لفظ تھا۔ عربوں کو امی کہتے تھے، ان پڑھ، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، تو وہ ان کے نزدیک کم درجے کے لوگ تھے۔ لیکن کسی بھی شخص کی عظمت صرف اس میں نہیں کہ اس کے پاس ڈگریاں کتنی، اصل بات یہ ہے کہ انسان کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رہنمائی پر عمل اور اس رستے پر چلنے کا کتنا جوہر ہے یا کتنی چاہت اور طلب ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں معزز وہ ہے جس کے اندر اللہ کا ڈر ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ اس نے امیوں میں سے ایک رسول پیدا کر دیا، تو اس پر بنی اسرائیل جو تھے وہ برہم ہوتے تھے، اور یہ ان کے لیے ایک آزمائش تھی۔ کہا کہ جو لوگ نبی امی کی پیروی کریں گے ان پر بھی اپنی رحمت لکھ دوں گا۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح ہدایات موجود ہیں۔ یأمرہم بالمعروف، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، وینہاہم عن المنکر، اور انہیں برائی سے روکتا ہے، ویحل لہم الطیبات، اور پاک چیزیں ان کے لیے حلال کرتا ہے، ویحرم علیہم الخبائث، اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتا ہے، ویدع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے، یعنی انہوں نے جو دین کو اپنے لیے مشکل بنا رکھا تھا اپنی قانونی منہ شگافیوں کے ذریعے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون، لہٰذا وہ لوگ جو اس پر ایمان لائیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے، قل یا ایہا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اس رب کا رسول، اس کا پیامبر جس کے قبضے میں ہے آسمان و زمین کی بادشاہت، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے۔ اب اے لوگو، اے تمام انسانوں، تم کیا کرو، فآمنوا باللہ ورسولہ، تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، النبی الامی، امی نبی پر، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، واتبعوہ لعلکم تہتدون، اور اس کی پیروی کرو، اس کو فالو کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سب بگڑے ہوئے لوگ نہیں تھے، اس میں اچھے لوگ بھی تھے، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی گئی۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانوں کے لیے ہے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے، ہر نبی کی امت اور ہر ملت و مذہب کے لوگوں کے لیے۔ اور اب انسانوں کی کامیابی کا انحصار اس پر ہے کہ وہ آپ کو آخری رسول مانیں، یہاں اسی کی تعلیم دی گئی ہے، اسی پر ہدایت کا انحصار ہے، لعلکم تہتدون۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے ایک گروہ کی تعریف کی گئی، یعنی بنی اسرائیل کے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا، یعنی سچ پر قائم تھا،
اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا۔ اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی، یعنی ان کی ایک پراپر تنظیم کر دی تھی، انہیں آرگنائز کر دیا گیا تھا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس چٹان سے یکا یک 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر دی۔ ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا، ان پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا، بلکہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو، یعنی فلسطین میں داخل ہو جاؤ اور حتتن حتتن کہتے جاؤ، استغفار کرتے جاؤ، گناہوں کی معافی مانگتے جاؤ، اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ ہیکل کے دروازے میں، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور محسنین کو مزید فضل سے نوازیں گے۔ مگر ان میں سے جو لوگ ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، یعنی حتتن کی بجائے حنتتن، گندم چاہیے گندم چاہیے، یعنی مذاق اڑاتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتی اور اس کی نافرمانی کرتی تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، اور یہ بھی کس لیے کہ شاید انسان ہدایت پر آ جائے۔ لیکن اگر اس پر بھی وہ نہیں آتا تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں عام کر دیتے ہیں اور انسان اس استدراج اور اس بھول سے اور زیادہ بھٹکتا چلا جاتا ہے، پھر اس کی پکڑ اچانک ہوتی ہے۔